اردو فونیمیات، اغراض و مقاصد۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد آپ اردو فونیم کی نشاندہی کے طریقہ کار سے بخوبی واقف ہو جائیں گے۔ اس سبق کے ذریعے آپ اردو فونیم یعنی صوتیوں کے فرق کو بآسانی سمجھ سکیں گے۔ امید ہے کہ اس سبق کو مکمل کر لینے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ اردو صوتیوں کی نشاندہی کر سکیں۔ تمہید۔ پچھلے اسباق کی تفصیلات سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ آوازوں کے استعمال سے الفاظ کے معنی میں فرق پیدا ہوتا ہے، جبکہ کچھ آوازوں کی صوتی خصوصیت میں اگر تھوڑا بہت فرق ہو تب بھی الفاظ کے معنی میں اس کا اثر نہیں پڑتا۔ اس طرح اگر دو الفاظ کی عقلی جوڑوں میں صرف ایک ہی آواز کے فرق سے ان الفاظ کے معنی میں فرق پیدا نہ ہو تو یہ آوازیں ایک ہی فونیم کی دو ذیلی فونیم ہوتی ہیں۔ مثلا اردو میں زے اور جیم مصمتے دو فونیم ہیں یا ذیلی فونیم۔ یہ طے کرنے کے لیے ذیل میں ان آوازوں کی ابتدائی، درمیانی اور آخری حالت میں عقلی جوڑے دیے گئے ہیں۔ زے جیم، زن جن، بازی باجی، راز راج۔ اوپر دی گئی مثالوں سے صاف ظاہر ہے کہ دونوں آوازیں تینوں حالتوں میں معنوی تغیر پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے زے اور جیم آوازوں کو اردو میں علیحدہ فونیم کا درجہ دیا جائے گا۔ اس طریقہ کار سے ہم ہر زبان کی فونیم کا تعین کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر دو آوازیں ایک ہی صوتی ماحول میں دو لفظوں کے معنی میں فرق پیدا کریں تو یہ دونوں آوازیں تخالف اصوات کہلائیں گی۔ ان آوازوں میں امتیاز کی تعین کا سب سے آسان اور پہلا طریقہ عقلی جوڑوں کا تعین ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں عقلی جوڑوں میں صرف ایک آواز کو چھوڑ کر باقی سب آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں اور ان آوازوں کی ترتیب بھی یکساں ہوتی ہے۔ اردو کے مصوتی فونیم۔ مصوتہ کی اصطلاح بالعموم ان اصوات کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کی ادائیگی میں دہنی جوف کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جاتی۔ اردو میں ایسے اصوات کی کل تعداد 10 ہے۔ بعض اردو میں 10 مصوتے ایسے ہیں جنہیں مندرجہ ذیل عقلی جوڑوں کی مدد سے فونیم کا درجہ دیا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل مثالوں میں ہر دو مصوتوں کے تضاد کو دکھانے کے لیے ایسے عقلی جوڑے درج کیے گئے ہیں جہاں یہ تضادات درمیانی حالت میں ملتی ہیں۔ میل، مل، تل، تیل، میل، میل، تیر، تار، پار، پر، در، دور، دور، در، مڑ، موڑ، دل، دل، پل، پل، گل، گل۔ اردو کے دوہرے مصوتے۔ دوہرا مصوتہ کسی رکن میں ایک ایسا مصوتی خوشہ یا مصوتی نیم مصوتی خوشہ ہے جس میں زبان ایک مصوتے سے دوسرے مصوتے کی طرف اپنی جگہ تبدیل کرتی ہے۔ اگر مصوتی خوشہ اس طرح تلفظ ہو کہ دو رکنی ہو جائے تو پھر اسے دوہرا مصوتہ نہیں کہیں گے یا اسے دوہرا مصوتے کا درجہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسے لازمی طور پر مصوتی خوشہ مانا جائے گا۔ مصوتی خوشے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دوہرا مصوتہ ہو۔ ایسے مصوتی خوشے جو دوہرے مصوتے نہ ہوں مصوتی تسلسل کہلاتے ہیں۔ دوہرے مصوتے اور مصوتی تسلسل میں نمایاں فرق یہ ہے کہ دوہرا مصوتہ ایک حرکت میں ادا ہوتا ہے، اس لیے یہ یک رکنی ہوتا ہے، جبکہ مصوتی تسلسل دو رکنی ہوتے ہیں۔
جوڑے، عقلی جوڑے دیکھیں، دیر دیر، سیر سیر، دور دوڑ۔ اردو میں دوہرا مسودہ فونیمی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں، اس بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ اس بات پر بھی ماہرین لسانیات متفق نہیں ہیں کہ اے اور او آوازوں کو مسودہ تسلیم کیا جائے گا، بلکہ دوہرا مسودہ۔ بہرحال جو بات اہم ہے وہ یہ کہ دوہرے مسودے اور مسودی تسلسل میں فرق کرنا چاہیے۔ اردو کی مسودی ذیلی فونیم۔ اردو میں مندرجہ بالا 10 مسودی فونیم کے علاوہ 2 اور مسودی خفیف ای اور خفیف او عام طور سے ایک خاص صوتی ماحول میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی اردو کی ان 2 مسودوں کو فونیم کا درجہ نہیں حاصل ہے۔ ان کا شمار بطور ذیلی فونیم ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں مسودے ابتدائی اور درمیانی حالتوں میں ہمیشہ ہے آواز کے پہلے یا بعد میں تلفظ ہوتے ہیں۔ مثلاً پہلے احمد، سحر، احسن، کہنا، خفیف او ہے سے پہلے، عہدہ ہے کے بعد، بہت، تحفہ، شہرت، وہ۔ اوپر دیے گئے مثالوں میں زیر یا پیش کے استعمال صرف تحریر کی حد تک ہی ہے، کیونکہ ان الفاظ کے تلفظ میں در حقیقت ہم ان اعراب کی نمائندگی کرنے والے کسی بھی مسودے کا تلفظ نہیں کرتے، یعنی ان مسودوں میں صوتی تبدیلی رونما ہو جاتی ہے اور ان کا تلفظ خفیف اور خفیف او جیسا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ ذیلی مسودے ہیں لہٰذا خفیف ای اور خفیف او کی صوتی تقسیم مندرجہ ذیل تفصیلات کے مطابق ہوتی ہے۔ خفیف ای مسودہ ہمیشہ ابتدائی اور درمیانی حالتوں میں ہے سے پہلے آتا ہے۔ اگر یہ اپنے قریب تر مسودے ای سے تبدیل کر دیا جائے تو معنی میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا، یعنی خفیف ای اور ای مسودوں میں کوئی فونیمی تضاد نہیں ملتا ہے۔ اس طرح درمیانی حالت میں بھی خفیف مسودہ ہے کے بعد آتا ہے، اور اگر یہ اپنے قریب تر مسودہ ای سے تبدیل کر دیا جائے تو معنی میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا، یعنی ہے کے بعد خفیف ای اور ای مسودوں میں کوئی فونیمی تضاد نہیں ملتا۔ خفیف مسودہ او ابتدائی اور درمیانی حالتوں میں ہے سے پہلے اور بعد میں آتا ہے، اور اگر اسے طویل مسودہ او سے تبدیل کر دیا جائے تو بھی معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مسودہ اور ذیلی مسودہ۔ اردو کی عنفی مسودی فونیم۔ اردو میں مسودوں کی عنفیت کو فونیم کا درجہ حاصل ہے، کیونکہ غیر عنفی اور عنفی مسودوں کے عقلی جوڑی معنی کے تفریق میں مدد دیتے ہیں۔ ان کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔ اردو میں مسودوں کی عنفیت کو فونیم کا درجہ حاصل ہے کیونکہ غیر عنفی اور عنفی مسودوں کے عقلی جوڑے معنی کی تفریق میں مدد دیتے ہیں۔ ان کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔ کہیں، کہی، ہے، ہیں، سوار، سنوار، گود، گوند، کاٹا، کانٹا، پوچھ، پونچھ وغیرہ۔ اردو کی نیم مسودی فونیم۔ اردو میں صرف 2 نیم مسودی فونیم ہیں جن کے عقلی جوڑے حسب ذیل ہیں: وہاں، یہاں، ہوا، حیا۔ اردو مصمتیں۔ اردو میں مصمتی فونیم کی کل تعداد 38 ہے۔ ان میں 21 مصمتیں بندشی ہیں، یعنی ان کی ادائیگی میں باہر آتی ہوئی ہوا کسی مقام تلفظ پر لمحے بھر کو روکی جاتی ہے، جبکہ ان میں سے 3 کو عنفی مصمتہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی ادائیگی میں ہوا عنفی جوف سے باہر نکلتی ہے۔ اردو کی کل مصمتوں میں سے 8 صغیری مصمتیں ہیں کیونکہ ان کی ادائیگی میں ہوا رگڑ کھاتی ہوئی باہر نکلتی ہے۔
باقی 8 مسمتوں میں سے ایک پہلوی، ایک لہردار، 2 تھپکدار اور 2 نیم مثبتیں ہیں۔ اس طرح اردو میں مشتمل مسمتی فونیم کی کل تعداد 38 ہو جاتی ہے۔ نتیجے میں نیچے دیے گئے عقلی جوڑوں کی مدد سے ان مسمتوں کو مسمتی فونیم کا درجہ دیا گیا ہے۔ نیچے دیے گئے ٹیبل میں اردو کے مسمتوں کو پیش کیا گیا ہے۔ فوق قطعی فونیم، سپرا سیگمنٹل فونیمز۔ مصوتی، مسمتی اور نیم مصوتی فونیم قطعی فونیم کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ لفظوں میں معنوی تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں اور اس طرح زبان میں سر، لہر اور اتصال وغیرہ ایسے لسانی عمل ہیں جن سے معنوی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، گو کہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لہٰذا ان کو فوق قطعی فونیم یعنی سپرا سیگمنٹل فونیم کہا جاتا ہے۔ اتصال، جنکشن۔ بعض اوقات لفظوں کی ادائیگی میں تھوڑا سا وقفہ دے دیا جاتا ہے یا نہ دیا جائے تو معنوی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً دوا پیلی ہے اور دوا پی لی ہے۔ اب ان دو جملوں میں دو لفظ پیلی اور پی لی کے بیچ تھوڑا سا وقفہ دے کر بولا جائے تو یہ مرکب فعل ہے۔ اگر دونوں کو ایک ساتھ بولا جائے تو یہ لفظ پیلی یعنی رنگ کا معنی دیتا ہے۔ اردو میں آوازوں کی طرح کیونکہ اتصال بھی معنی کی تفریق میں مدد دیتا ہے، اس لیے یہ بھی ایک فونیم ہے۔ کچھ اور مثالیں دیکھیں۔ تمہاری، تمہاری۔ کال کا شہر، کال کا شہر۔ بہرام، بہرام۔ سر لہر۔ ہر لفظ یہ جملے کو ہم مختلف سروں سے ادا کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی لفظ یا جملے کو مختلف سروں سے ادا کرنے میں مختلف معنی نکلتے ہیں، جن میں تفریق ہم صرف سن کر ہی کر سکتے ہیں یا پھر سائنسی آلات کے ذریعے سے یہ ممکن ہے۔ عام طور سے مختلف سروں کو ظاہر کرنے کے لیے 1، 2، 3 نمبر لگا کر سر لہر کی تبدیلی سے معنوی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اردو میں یہ تبدیلی صرف جملوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ذیل میں ایک جملہ 3 بار لکھا گیا ہے۔ جملے: کیا تم سیب کاٹ کر کھا رہے ہو؟ کیا تم سیب کاٹ کر کھا رہے ہو؟ کیا تم سیب کاٹ کر کھا رہے ہو؟ ان جملوں میں کسی ایک پر زیادہ زور دیا جائے تو معنوی فرق پیدا ہوتا ہے، یعنی پہلے جملے میں لفظ کاٹ کر پر، دوسرے لفظ سیب پر اور پھر تیسرے میں تم پر زیادہ زور دینے سے ہر بار جملے کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ اس طرح ان جملوں میں سر لہریں معنی کی تفریق میں مدد دیتی ہیں اور اس لیے انہیں بھی فونیم کا درجہ حاصل ہے۔ اردو میں رکن۔ آوازوں کے تجزیے کے لیے رکن بطور اکائی کے استعمال ہوتا ہے۔ ہوا پھیپھڑوں سے لگاتار نہیں آتی بلکہ تقریباً 5 بار فی سیکنڈ کے حساب سے چھوٹی پھونکوں کی شکل میں منہ سے باہر اس طرح نکلتی ہے کہ سینے کے عضلات ایک کے بعد دیگرے سکڑتے اور پھیلتے رہتے ہیں۔ ان عضلات کے ہر تحریک کو صدی حرکت کہتے ہیں، جو ایک رکن کی تشکیل میں معاون ہوتی ہے، اور ایک اور نظریے کے مطابق لفظ میں کچھ آوازیں دے کر آوازوں کے مقابلے میں زیادہ ممتاز ہوتی ہیں۔ اس طرح کسی لفظ میں رکن کی تعداد منتہا امتیاز کے مطابق ہوتی ہے۔ مثلا لفظ ممتاز میں ا اور آوازیں دوسری آوازوں میم، تے اور ر کے مقابلے میں زیادہ امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ مذکورہ مصوتیں منتہائی یعنی پیک امتیاز رکھتی ہیں، اور اس طرح اس لفظ میں مم اور تاز 2 رکن ہیں اور
پورا لفظ 2 صدی حرکتوں میں ادا ہوتا ہے۔ ایسے الفاظ 2 رکنی کہلاتے ہیں۔ ایک رکن کو مصوتوں اور مصوتوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے، اور ایک رکن بالکل سیدھی باہر نکل جاتی ہے، اس لیے اسے مصوت رکن کا مرکز کہلاتا ہے۔ مصمتی صدی حرکت کے ذریعے نکلنے والی ہوا کی یا تو ابتدا کرتے ہیں یا اختتام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اردو لفظ تاج ایک رکن ہے جس میں مصوتے کے ذریعے ہوا باہر نکلتی ہے۔ اس میں مصمتہ پہلے ہوا کو روک کر چھوڑتا ہے اور اس سے یہ نکاسی مصمتہ آنسٹ کہلائے گا، جبکہ رکن کے آخر میں جیم ممتاز ہوا کو روکتا ہے، اس لیے یہ ضبطی مصمتہ یعنی کوڈا کہلاتا ہے۔ کسی رکن کی نکاسی مصمتی کو ابتدا، ضبطی مصمتی کو اختتامیہ اور مصوتی کو منتہا بھی کہتے ہیں۔ رکن کی شروع یا آخر میں ایک سے زائد مصمتیں بھی ممکن ہیں۔ مثلاً لفظ پیار میں پ اور ی شروع میں، اور لفظ فرض میں آخر میں ر اور ضاد مصمتیں بغیر مصوتے کے ایک ساتھ تلفظ ہوتے ہیں، اور یہ دونوں لفظ ایک رکن میں کچھ رکنوں کی میں ضبطی مصمتہ نہیں ہوتا۔ مثلاً لفظ جا ایک ایسا رکن ہے جو صرف ابتدا جیم اور منتہا پر ہی ختم ہوتا ہے۔ کچھ رکنوں میں نکاسی مصمتہ نہیں ہوتا۔ مثلاً لفظ آج ایک ایسا رکن ہے جس میں صرف منتہا اور اختتامیہ جیم ہے، لیکن لفظ ایک ایسا رکن بھی ہے جس میں صرف منتہا یعنی پیک ہے اور اس میں کوڈا اور آنسٹ نہیں ہے۔ اسی طرح پیک کسی بھی رکن کا ایک ضروری عنصر ہوتا ہے۔ بغیر پیک کے کوئی رکن ممکن نہیں، جبکہ ابتدا یا اختتامیہ یعنی آنسٹ اور کوڈا رکن کے لیے ضروری عنصر نہیں ہیں۔ اردو میں مصوتی تسلسل واول سیکوینس، اگر الفاظ کی ابتدائی، درمیانی یا آخری حالت میں ایک سے زائد مصوتے ایک ساتھ آئیں تو ان کو مصوتی تسلسل کہتے ہیں۔ ذیل میں ایک چارٹ کے ذریعے اردو میں پائے جانے والے عام مصوتی تسلسل دکھائے گئے ہیں، جن کی وضاحت بعد میں مثالوں کے ذریعے کر دی گئی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کسی لفظ میں جہاں مصوتی تسلسل آتے ہیں وہاں رکن قطع ہو جاتا ہے۔ مثلاً دعا 2 صوت رکنی لفظ ہے جس میں پہلا رکن د اور دوسرا رکن اے ہے، لہذا دعا کے تلفظ میں ان دونوں رکن کے درمیان ایک وقفہ ہوتا ہے۔ کانسوننٹل کلسٹر مصمتی خوشے، جب الفاظ کے شروع یا آخر میں 2 یا 2 سے زائد مصمتیں ایک ساتھ اس طرح تلفظ ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی مصوتہ نہیں بولا جاتا تو ایسی مثالوں کو مصمتی خوشے کہتے ہیں۔ اردو میں مصمتی خوشے لفظ کے شروع، درمیان اور آخر میں استعمال ہوتے ہیں۔ نیچے دیے گئے چارٹ پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے مصمتی خوشوں کا وقوع معلوم ہو جاتا ہے، اور اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اردو الفاظ کے تلفظ میں اردو کے مصمتی خوشے کتنے اہمیت رکھتے ہیں۔ ابتدائی مصمتی خوشے، اردو میں ابتدائی مصمتی خوشوں کی تعداد محدود ہے۔ اردو میں ابتدائی مصمتی خوشوں کا استعمال بالعموم نیم مصوتوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اردو میں مستعمل بعض انگریزی الفاظ میں ابتدائی مصمتی خوشے دوسرے مصمتوں کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً پلیٹ، پریم، بلیڈ، بریڈ، ٹرک، ڈرائیور، فریم، ٹرین۔ اردو میں ابتدائی مصمتی خوشوں میں بالعموم جن آوازوں کو جوڑ ملتا ہے ان کی تفصیل نیچے پیش کی گئی ہے۔ گویا اردو میں ابتدائی مصمتی خوشوں میں مندرجہ بالا آوازوں کے جوڑے دستیاب ہیں، لیکن ان میں اکثریت ایسے الفاظ کی ہوتی ہے جن میں ابتدائی مصمتی خوشے کی دوہری آواز نیم مصوتہ ہوتی ہے۔ مثلاً پیار، پیاس، پیاز، پیام وغیرہ۔
ذیل میں ایسے خوشوں کی مثالیں درج ہیں جن میں مسمتی اور نیم مصوتی ایک ساتھ ابتدا اور آخر میں تلفظ ہوتے ہیں۔ پیار، بیاہ، 11، آخر میں محو، سرد، عذب، لغو۔ ان مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو میں آخری مسمتی خوشوں کی تعداد ابتدائی خوشوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ عام طور سے انگریزی یا ہندی کے مستعار الفاظ ابتدائی مسمتی خوشوں میں اضافہ کرتے ہیں، حالانکہ اردو میں ان خوشوں کی تلفظ میں نمایاں فرق نظر آتا ہے، اور بعض اوقات ان خوشوں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ مثلاً اسکول لفظ کو اسکول بولتے ہیں۔ اردو میں سنسکرت الفاظ کی ابتدائی مسمتی خوشیں بھی توڑ دیے جاتے ہیں۔ مثلاً برہمن لفظ کو برہمن تلفظ کرتے ہیں۔ عربی و فارسی کے مستعار الفاظ کی آخری مسمتی خوشوں میں بھی خوشوں کو توڑ دینے کا رجحان عام ہے۔ مثلاً دخل کو دخل اور نرم کو نرم بولتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ الفاظ میں مماثلت کی بنا پر آخری مسمتی خوشیں تلفظ کرتے ہیں۔ مثلاً لفظ مرض کو مرض بولنا غلط ہے، لیکن عربی فارسی الفاظ کی ایک بڑی تعداد میں اردو آخری مسمتی خوشوں کو برقرار رکھتی ہے۔ درمیانی مسمتی خوشیں، اردو کے درمیانی مسمتی خوشوں میں بالعموم رکنی تسلسل نہیں ملتا، یعنی ان مسمتی خوشوں میں ایک آواز ایک رکن میں ہوتی ہے تو دوسری آواز دوسرے رکن میں، لہٰذا ان مسمتی خوشوں میں تلفظ کی کوئی دشواری پیدا نہیں ہوتی۔ مثلاً سردی، زردی، ہلدی۔ نیچے اردو میں مشتمل درمیانی مسمتی خوشوں کی تفصیل پیش کی گئی ہے، جس سے ان مسمتی خوشوں کے جوڑ کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ گپتا، چپٹا، توپچی، چپکا، گھپلا وغیرہ وغیرہ۔ آخری مسمتی خوشیں، وہ مسمتی خوشیں جو لفظ کے آخر میں آتے ہیں آخری مسمتی خوشیں کہلاتے ہیں۔ اردو میں مشتمل آخری مسمتی خوشوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ نیچے اردو کے آخری مسمتی خوشوں کی چند مثالیں دی جا رہی ہیں۔ چارٹ میں آخری مسمتی خوشوں کو فائنل کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے، جیسے ضبط، قبر، جنس، نبض، تعلق، نوٹس، صدر، حکم، رکن، چند، بلب، خلط، رزلٹ، فیلڈ، خلل، فلم، زلف، تلخ وغیرہ۔ مشدد، جیمینیشن، جب ایک ہی مسمتہ دو بار بولا جائے تو اسے مشدد کہتے ہیں۔ اردو میں مشدد مسمتے عام طور سے خفیف مصوتوں کے بعد درمیانی حالت میں آتے ہیں، جیسے تھپڑ، ڈبہ، بھدا، بھٹا، اڈا، بچہ۔ اردو میں حکاری اور تھپکدار مسمتوں کو چھوڑ کر عام طور پر سبھی مسمتے اور نیم مصوتے مشدد ہوتے ہیں۔ اہم نکات، پوائنٹس ٹو پونڈر۔ مندرجہ بالا مثالوں میں صرف قریب المخرج آوازوں کے عقلی جوڑے درج کیے گئے ہیں۔ اس طرح اردو میں ہے کو ملا کر 38 مسمتی فونیم ملتے ہیں۔ ڑ اور ڈھے، ڈھ، ڑ اور ڑ فونیم کے عقلی جوڑے ابتدائی حالت میں نہیں ملتے، اس لیے ان کے عقلی جوڑے صرف درمیانی اور آخری حالت میں ہی درج کیے گئے ہیں۔ لفظ کے آخر میں ڑ کی جگہ ڈھ کی جگہ ڑ معیاری ہے، مثلاً علی گڑھ، اعظم گڑھ وغیرہ۔ ڈھ اور ڈ بولا جاتا ہے وہاں ڑ اور ڑ کا بھی تلفظ ہوتا ہے، مثلاً بڈھا یا بوڑھا، گڈھا یا گڑھا۔ ان میم اور نون عنفی مسمتے ہیں۔ نون کی 3 ذیلی فونیم ہیں۔ ذیلی فونیم دنتی، بندشیوں
سے پہلے ہم مخرج ہو سکتا ہے، مثلاً سنت، چند، گرنتھ، بندھ اور پابند وغیرہ۔ معکوسی بندشیے ٹ ڈ ٹھ اور ڈھ سے پہلے، مثلاً انڈا، جھنڈا وغیرہ۔ اردو میں 5 آوازیں قاف، فے، زے، خے اور غین عربی فارسی سے مستعارہ آوازیں ہیں جو عربی فارسی کی مستعار لفظوں میں مستعمل ہیں۔ زے اور فے آوازیں انگریزی میں بھی مستعار لفظوں میں بھی مستعمل ہیں۔ اردو میں ڑ کی آواز چند فارسی اور انگریزی کی مستعار الفاظ تک ہی محدود ہے، مثلاً ژال، مژداں وغیرہ۔ خلاصہ: آوازوں میں امتیاز کے تعین کا سب سے آسان اور پہلا طریقہ عقلی جوڑوں کا تعین ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، عقلی جوڑوں میں صرف ایک آواز کو چھوڑ کر باقی سب آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں اور ان آوازوں کی ترتیب بھی یکساں ہوتی ہے۔ کسی زبان میں آوازوں کی تعداد خواہ کتنی ہو کیوں نہ ہو، لیکن اس زبان کی فونیم کی تعداد ساری آوازوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔